بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ اللہم آمین. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانی کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 سے دیکھیں گے. کل آیت نمبر 5 تک ہماری ہو چکی ہے. آیت نمبر 6 جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے کلا، ہرگز نہیں. ان بے شک انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے. ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا کے 5 آیتوں میں پڑھنے، علم حاصل کرنے اور قلم کے ساتھ اسے محفوظ کرنے، لکھنے
کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا ہمیں کہ جو انسان نہیں جانتا تھا وہ تمام معلومات اللہ عز و جل نے اسے عطا کی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں، کلا جو ہے حرف ردہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لفظ کا استعمال قرآن کی آیاتوں میں اس وقت کرتے ہیں جب اللہ عز و جل بندوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اس کی ناراضگی ہے، ڈانٹ رہے ہیں، جھڑکی دے رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں، کہ جب علم آ جائے، جب تمہارے پاس نور ہدایت آ گیا، اس کے ذریعے کیا تھا کہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنا تھا، لیکن تم نے کیا کیے، اس نور ہدایت کو اپنانے سے انکار کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو 5 آیاتیں جو شروع میں ہم نے دیکھے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات اپنا لے، اگر ہم علم حاصل کر لے، تو وہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرتا ہے، ہمیں جہالت سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ ایک مفسر ہے، بہترین مفسر ہے، ان کا قول ہے کہ ایک علم حاصل کرنے والا شخص کی مثال اس درخت کی ہے جس کے پھل اور پھول سے وہ پورا بھر چکا ہے، اور جب وہ پھل اور اس کے پھولوں سے بھر جاتا ہے تو اس کی ڈالیاں جھک جاتی ہے۔ مطلب ایک پڑھا لکھا آدمی، اس کے اندر ایک عاجزی آتی ہے، ایک انکساری آتی ہے، اس درخت کی طرح جب وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، اپنے پھل سے، پھول سے، خوشبو سے، سائے سے، تو وہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ جھک گئی ہے۔ تو یہ مثال ہے ایک عالم کی، ایک علم حاصل کرنے والا آدمی گویا ایسا ہے جو اتنا ہمبل ہو جاتا ہے، اتنی انکساری، اتنی عاجزی اس میں آتی ہے کہ وہ کیسے وہ جھک جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں 5 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علم کو دیے جانے کے بعد جو ان کا اخلاق ہے وہ کیا بن گیا کہ وہ بہترین اخلاق پر فائز کیے گئے۔ اور یہاں اب جو آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک، یہ 3 آیتیں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسے شخص کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، نام نہیں لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیاتوں میں جب بھی کسی کا ذکر کیا، نام نہیں لیا گیا سوائے ابو لہب کے، سورہ لہب میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ مدثر میں، اور یہاں پہ نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن جو کانٹیکس بیان کیا جاتا ہے اس سے مفسرین کی، علماء کا اجماع ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فرق بتایا جا رہا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اپنی علم کا کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک شخص جو پڑھا لکھا ہے لیکن اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتا، تو کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہاں پر جو پہلا لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے۔ اب سرکشی جو ہے اس کے اندر وہ کس طرح کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے کیا سمجھتا ہے کہ میں برتر ہوں، لوگوں سے میں بہتر ہوں، اور یہ جو چیز ہے اس کے اندر کیا پیدا کرتی ہے، یہ چیز اس کے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر کو پروان چڑھاتی ہے۔ اب جب وہ انسان اس طرح سوچنے لگتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے کہ
مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے بے نیاز ہوں. اور یہ گمان جو اس کا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مالدار ہے، اقتدار ہے، وہ لیڈر ہے، حکومت کا عہدہ ہے اس کے پاس، پھر اس کے پاس بیٹے ہے، خود خوبصورتی ہے، اور وہ اس کے سوسائٹی کا ایک بہت عزت دار شخص ہے. تو یہ تمام باتیں وہ کیا سمجھتا ہے کہ دوسرے محتاج ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو لفظ آیا ہے یہاں لَيَطْغَى جو ہے، اس میں کیا معنی ہوتی ہے؟ طغیانی ہوتی ہے، مطلب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے سرکشی میں. اور اس کے حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ان باتوں کے باعث دوسروں پر ظلم کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے اس کے اندر. اور رجحان کیا ہے اس کے ظلم کا، آگے ہم دیکھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں ان ارآہ استغنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. ارآہ اگر اپنے کو دیکھے، استغنا مطلب بے پرواہ. وہ کیا دیکھتا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے. مطلب وہ اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، غنی سمجھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہاں پہ جس شخص کا ذکر آ رہا ہے وہ ہے، اس کا جو ریئل نیم ہے وہ ہے عمر بن ہشام، اور یہ مکہ کا پڑھا لکھا انسان ہے. یہاں بات ہو رہی ہے، یہ پڑھا لکھا انسان ہے، اور اس کے علم سے اس نے کیا کیا ہے؟ فائدہ نہیں اٹھایا ہے. اب فائدہ علم سے نہیں اٹھانے کی بدولت اسے ایک نک نیم دیا گیا ہے جسے کنیت کہتے ہیں ہم، اور اس کی کنیت ہے ابو جہل. ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے، جہل مطلب جہالت سے ہے، جبکہ وہ مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ علم جس کا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اب یہاں پر جو استغنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، تو استغنا کی ایک معنی کیا ہوتی ہے؟ یہ غنی سے ہے، غین نون یا مال دینا، مال کا دینا اس کی ایک معنی ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اور یہ جو ابو جہل ہے اس کے علم سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس نے اس پیغام کو، اقرا کا جو پیغام جو حکم آیا تھا، اسے قبول نہیں کیا. اب یہ نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ شورى میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کے رزق کو کشادہ کر دیتے کہ وہ ان کی نسلوں تک چلتا رہتا، تو وہ سب کے سب سرکش ہو جاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بیان کرتے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. اب اس کے بعد آگے جو یہ شخص کی ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے وہ ہے آیت نمبر 8. اِنَّا بے شک اِلَىٰ طرف ربی کا، اپنے رب کی طرف، رجعہ لوٹنا ہے. اب یہ جو سرکشی میں کیا ہے اس نے، یہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ بے شک اسے لوٹنا کہاں ہے؟ اپنے رب کی طرف. رجعہ جو ہوتا ہے لوٹ کر واپس جانے کا مقام، مطلب جو جہاں سے تم آئے ہو ڈیفینیٹلی تم کو وہاں جانا ہے. اب یہاں ہم کو جانا کس طرف ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
पास वापस जाना है, इस चीज को ये जो है अबू जहल ये भूल चुका है। क्यों? क्योंकि ये उस पर उसका ईमान नहीं है कि उसे दोबारा जवाबदही के लिए खड़े होना है, इस पैगाम को कबूल नहीं करने की सज़ा उसे मिलनी है। ये इन तमाम चीज़ों से क्या हो गया है, ये मतलब भूल चुका है, फरामोश कर चुका है। अब आगे की जो आयत है, आयत नंबर 9 से लेके आयत नंबर 13 तक 14 तक एक किस्सा बयान किया जा रहा है। जो अबू जहल की हरकत है वो हमें तब हदीस में 2, 3, 4 वाक़यात मिलते हैं। तो अब यहाँ से आयत नंबर 8 से आयत नंबर 14 तक वो कंटिन्यूएशन रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे शुरू होता है। पहले आयत नंबर 8 में है रअयता। आ जो है वो हुरूफ इस्तिफाम में मतलब सवाल किया जा रहा है, क्या रअयता, क्या देखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्या आपने देखा अल्लज़ी वो जो यन्हा रोकता है। क्या कह रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सवाल किया जा रहा है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा जो रोकता है, रोकता है। अब किस चीज से रोकता है, आगे की आयत में हम देखते हैं। अबदन एक बंदे को, इज़ा जब सल्ला वो नमाज पढ़े, एक बंदे को जब वो नमाज पढ़े। क्या कहा जा रहा है, क्या आपने उसे देखा जो रोकता है, और रोका किस चीज से जा रहा है, एक बंदे को जब वो नमाज पढ़े। अब यहाँ जो अबदन है वो कौन है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में मुत्तादिद मुकामात पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द कहकर पुकारा है। जैसे सूरह कहफ की पहली आयत में हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अब्दा, है ना। तो हर बहुत सारे सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में हम देखते हैं कि अब्द का लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया है, और कुरान में दूसरे मुकामात पे भी। अब वो क्या कर रहा है, आगे की हम आयत नंबर 11 देखते हैं। अराअयता भला देखो, इन अगर काना होता अलल हुदा हिदायत पर, भला देखो अगर ये हिदायत पर होता। मतलब यहाँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो क्या है, हिदायत पर है। और क्या कर रहे हैं, हिदायत पर होने के बाद वो क्या काम कर रहे हैं, आगे की आयत को देखते। औ या अमरा उसने हुक्म दिया या हुक्म देता बित्तक़वा परहेजगारी का। अब यहाँ पे क्या है कि या परहेजगारी का हुक्म देता, ये मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरह बयान कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो किस्सा है जिससे हमें ये आयतें समझ में आए। या तो हम पूरे आयतों को एक साथ लेते हैं फिर वो पूरे हदीस पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। या क्या करता, वो हुक्म देता परहेजगारी का। फिर आयत नंबर 13 में आ रहा है, दोबारा सवाल किया जा रहा है, अराअयता क्या भला देखो, इन अगर कज़्ज़बा उसने झुटलाया, वो तवल्ला और मुंह फेरा। भला देखे अगर उसने झुटलाया और मुंह फेरा। ये किसके लिए कहा जा रहा है, अबू जहल के लिए बोला जा रहा है। क्या किया उसने, झुटलाया और मुंह फेरा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है अलम क्या लम नहीं, या लम वो जानता, बी अन्ना के बेशक अल्लाह यरा देख रहा है। क्या उसने ना जाना कि अल्लाह देख रहा है।
اب یہاں تک یہ میں نے بتایا کہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 14 تک یہ پورا قصہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت ہے جب ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، اور بار بار اس نے یہ کیا. کافی مقامات پر بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں. حدیث میں ہیں، صحیح بخاری میں ہے حدیث ہم کو ملتی ہیں. بخاری باب الدعاء نبی علی المشرکین. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں کون ہے جو فلاں شخص کے ہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے. عقبہ بن ابی معیط جھٹ بول اٹھا کہ یہ کام میں کروں گا. چنانچہ وہ گیا اور بچہ دان اٹھا لایا. پھر جب آپ سجدے میں گئے تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا. کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا. یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر اٹھا بھی نہ سکتے تھے. اتنے میں کسی نے سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کر دی. وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے بچہ دانی کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نپٹ لے. یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا رنگ لا کے رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا دی اور فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے نپٹ لے، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط سے نمٹ لے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینکے گئے تھے. یہ وہ چیز ہے جو ابو جہل بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا. پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہیں جامع ترمذی میں، حدیث نمبر 3349، مسند احمد میں 329/1، تفسیر تبری میں ہے. اب یہ حدیث جو میں پڑھ رہی ہوں آگے کی آیاتوں میں بھی یہی حدیث رہے گی، اس لیے یہاں پڑھنے کے بعد آگے دوبارہ نہیں پڑھی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل گزرا تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ نے سخت دھمکی آمیز باتیں کی. آپ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم
اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتی کو بلاتا تو اسی وقت ملائکہ عذاب انہیں پکڑ لیتے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث کچھ اس الفاظ سے ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی کھندک، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2797۔ حدیث ملتی ہے ہم کو صحیح بخاری 4958 میں، اس میں ابو جہل نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پیر رکھ دوں گا، اسے رون دوں گا اور یوں ذلیل کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ یہ تمام حدیث میں نے ایک ساتھ پڑھ کر سنائی ہے، آگے کی جب آیت آئے گی تو اس میں پھر وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنی سرکشی میں اس قدر بڑھ گیا کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اس نے حرکت کی۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سوال کیا مطلب یہاں پتہ جو آخری آیت ہے آیت نمبر 14، اس میں کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ مطلب جو حرکت وہ کر رہا ہے تو کیا وہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے؟ سمجھ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی البتہ لا ان اگر لم نہ ینتہی وہ باز آیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ البتہ اگر وہ باز نہیں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گی اس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم غصے سے کہہ رہے ابو جہل کو کہ اگر وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو کیا کرے گے؟ لنسفعم ضرور ہم گھسیٹیں گے بالناصیہ اس کی پیشانی کو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے کہ اگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو جہل کے لیے اپنے غصے کا اظہار کر رہے، جو حرکت اس نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اسی مفہوم کو جو ہے سورہ رحمان آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سرکش مجرم ہیں ان کو ہم کیا کریں گے؟ ان کی پیشانیوں کے بال اور ان کی ٹانگیں پکڑ کر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجرموں سرکشوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے ہم، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ناسیتین
پیشانی کاذبتن جھوٹی خاطئہ خطا کار، مطلب اس کی پیشانی کیسی ہے؟ جھوٹی ہے، خطا کار ہے، اور وہ کیا ہے؟ مطلب وہ ایک جھوٹا شخص ہے اور بہت زیادہ خطا کار ہے، اور اس نے کیا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی ہے اس نے، وہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ وہ باغی بن چکا ہے، اس نے بغاوت کی ہے، اور اس کی بغاوت میں وہ کیا ہو گیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور جو پیشانی کو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دماغ ہے اس میں جو تمہارے گھمنڈ، غرور اور جو تکبر ہے، تو ان تمام چیزوں کو کیا کیا جائے گا؟ ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھسیٹ کر، کھینچ کر تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی جس گھمنڈ، غرور کی بنا پر تم نے یہ عمل کیے تھے، اور جو جہالت کا تم نے مظاہرہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس طرح تم کو بے عزت اور ذلیل کیا جائے گا۔ پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا کیا ہوتا ہے؟ کہ ذلیل کرنا ہوتا ہے، بے عزت کرنا ہوتا ہے، اور یہ سزا دی جائے گی۔ اب ہم یہاں آیت نمبر 16 پر ختم کرتے، 3 آیتیں ہماری رہ گئی ہے، پھر کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 آیاتوں کو دیکھیں گے، تو سورہ الگ کل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب جو حدیث ہم نے پڑھے تھے وہ آگے کی آیت کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو کل ہم اور دوسری آگے کے حدیث آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیز ہم نے پڑھے اسے ہم سمجھ سکے، اور ایسے سرکشی، ایسے طغیانی اور ایسا بغاوت کا کوئی شائبہ بھی ہمارے دل میں کبھی کسی چیز کے لیے نہ آئے، ایسی جہالت والے عمل ہم کبھی نہ کریں، اور ہر اللہ کے احکام کو ہم اس کے عبد اور غلام بن کر قبول کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے اسے درگزر فرمائیں، اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قول اور فعل کے تضاد سے بچا، اور قرآن کی آیاتوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔